السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز۔ مرشد آباد شیر شاہ ڈیپو کے قریب آئل ایجنسی کے کنٹینر میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے بروقت آپریشن کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ کنٹینر میں آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو ٹیم نے 35 منٹ کی مسلسل فائر فائٹنگ کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ بروقت کارروائی کی وجہ سے آگ کو کنٹینر تک محدود کیا گیا۔ آس پاس کی عمارت کو بھی آگ سے محفوظ رکھا گیا۔ پاک وطن عبید اللہ کالج پاک وطن کیمپس نے ساہیوال ڈویژن میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ سیاسی سماجی حلقوں کا اظہار مسرت۔ پرنسپل شہزاد عرفان بھٹی نے بتایا کہ محمد وقاص نے ساہیوال بورڈ پری انجینئرنگ گروپ میں دوسری پوزیشن، علی اکبر نے ساہیوال بورڈ کمپیوٹر سائنسز گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ عبید اللہ گروپ حویلی لکھا کے طالب علم نصر اللہ نے میڈیکل گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ پرنسپل شہزاد عرفان بھٹی نے کہا کہ عبید اللہ کالج نے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر ٹاپ کیا ہے۔ والدین بہترین مستقبل کے لیے بچوں کو عبید اللہ کالج میں داخل کروائیں۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے الیکشن کی انتخابی مہم کے سلسلہ میں ون یونٹی گروپ کی تقریب منعقد ہوئی اور چیمبر آف کامرس کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اس سلسلہ میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ون یونٹی گروپ کے رہنماؤں نے کہا کہ ون یونٹی گروپ ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا رہا اور اس کامیابی کی وجہ ممبران کی صحیح معنوں میں خدمت ہے۔ پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز کا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ورکرز نے بینرز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے، جن پر نامنظور، ناجائز گرفتاریاں، نامنظور کے نعرے درج تھے۔ خواتین ورکرز نے زین حسین قریشی، ملک عامر ڈوگر اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ شجاباد وفاقی محتسب کا ادارہ فوری اور مفت انصاف فراہم کرتا ہے۔ محمود جاوید بھٹی، مسائل کا فوری حل اولین ترجیح ہے۔ عارف والا میں کلک شہری کا اہتمام، 50 سے زائد شکایات نپٹا دی گئیں، 20 لاکھ سے زائد رقم کا بھی ریلیف فراہم۔ شجاباد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ضلع بھر میں 3 روزہ قومی پولیو مہم جاری۔ 10 لاکھ سے زائد کم سن بچوں کو گھر گھر مہم کے دوران پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم کے دوسرے روز 4,30,000 بچوں کو پولیو کی ویکسین مکمل کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر وسیم احمد سندھو نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور پولیو ٹیموں کی انسپیکشن کی۔ شجاباد سٹی اور ملتان کی ٹریفک حادثات کی روک تھام کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ ورکنگ گروپ ممبران کے ساتھ میٹنگ۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے سلسلہ میں سٹی ملتان سردار محرم خان نے ڈسٹرکٹ ورکنگ گروپ کے ممبران سے ٹریفک دفتر پولیس لائن میں میٹنگ کی۔ میٹنگ میں محمد طارق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایم ٹی اے، محمد رضوان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر این ایچ اے، ظفر قیوم، موٹر وہیکل ایگزامینر ایم وی ای، محمد اعظم، انسپیکٹر این ایچ اے، محسن نثار اور دیگر نے شرکت کی۔ صحت کو عملہ کی ناانصافیوں، زیادتیوں، مبینہ بدعنوانی عروج پر اس کے خلاف رانی پور کے نوائی گاؤں گڈیجی کے مکینوں کا احتجاج۔ گڈیجی کے مکینوں اور سومرو آٹا چکی کے مالک سومرو کا کہنا تھا کہ ان کے والد نے آٹا چکی 1958 میں لی اور ان کی جانب سے ایپکو کا کوئی بقایا جات نہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی غیر قانونی طور پر بجلی کا کنیکشن استعمال کیا۔ حجرہ شاہ مقیم سے افسوس کا خبر شامل کریں۔ حجرہ شاہ مقیم میں اسکول کے بچوں سے بھرا ہوا رکشہ نہر میں جا گرا۔ 8 بچے اور 2 استانیہ رکشے میں سوار تھیں، جنہیں ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ رکشہ ڈرائیور سواریوں کو ڈوبتا چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں ڈی بی ایس اور ایفا اسکول میں زیر تعلیم بچوں اور 2 استانیوں سے لے کر جانے والا رکشہ تیز رفتاری کے باعث پل گارا کے نزدیک نہر میں جا گرا۔ دونوں استانیوں اور بچے بہتی ہوئی نہر میں گرنے کے بعد ڈبکیاں کھانے لگے۔ رکشہ ڈرائیور اپنی سواریوں کو ڈوبنے سے بچانے کی بجائے موقع سے فرار ہو گیا۔ شہری کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ گئی، جن میں سے چند باہمت لوگ پانی میں کود گئے اور ڈوبتے ہوئے بچوں اور ٹیچرز کو پانی سے نکالنے کی کوشش کرنے میں کامیاب رہے۔ شجاباد سٹی ملتان سردار محرم خان ملتان کی ٹریفک کے مسائل حل کرنے میں مصروف عمل۔ ٹریفک مینجمنٹ کے سلسلہ میں ٹریفک دفتر پولیس لائن میں انچارج برانچز کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد۔ انسپیکٹر ایڈمن قمر رشید نے ملتان کی ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے ٹریفک بریفنگ دی اور سٹی ملتان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمارا اصل مشن سموتھ فلو آف ٹریفک ہے۔ ٹریفک سٹاف اپنی ڈیوٹیاں پوائنٹ پر ٹریفک کا فالو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔
شجاباد گزشتہ دنوں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان عبدالعزیز خان سے نابینا افراد نے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ بصارت سے محروم افراد نے اپنے مسائل بتاتے ہوئے کہا، اس ٹائم سب سے اہم مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ مختلف سرکاری اداروں میں ہمیں ڈیلی ویجز پر جو نوکریاں دی گئی ہیں، ڈیلی ویجز کے آرڈرز کی میعاد ختم ہونے پر ہمیں نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ڈیلی ویجز پر دوبارہ نئے آرڈرز کروائے جائیں۔ مظفر گڑھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ڈویژن اور جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایت پر ڈی پی او سید حسنین حیدر نے تھانہ سیول لائن میں کلک شہری کا انعقاد کیا۔ 15 سے زائد شہریوں کی درخواستیں سنی اور ان کے فوری طور پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مظفر گڑھ ڈی پی او سید حسنین حیدر کی خصوصی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی مظفر گڑھ افتخار علی ملکانی کی اپنی ٹیم طارق اے ایس آئی کے ہمراہ ریاضی گینگ کے خلاف کارروائی کی۔ 20 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان ریاض اور عابد گرفتار کر لیے گئے۔ جڑ علاقہ جندال کا فخر حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق صابری ناظم اعلیٰ تحریک صراط مستقیم راولپنڈی ڈویژن کی انتھک محبتوں اور کوششوں کا ثمر رنگ لے آیا۔ محبتوں کا سفر شروع ہو چکا اور ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے جنڈ کے نواحی گاؤں شبری اختلافات کی صدمے تھا۔ ایسی صورتحال میں مجاہد اہل سنت حضرت علامہ محمد اشفاق صابری نے شب و روز محنت کرتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جس کے نتیجہ میں اب پورے گاؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے عظیم کردار ادا کیا۔ گجرانوالہ کے پہلوانوں نے جعلی ڈرنکس پلانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن خفیہ اطلاع پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا گوندلوالا روڈ پر واقع جعلی کاربونیٹڈ ڈرنکس یونٹ پر چھاپا۔ 70 کلو رنگوں کے ڈرمز اور بھاری مقدار میں معروف برانڈز کے جعلی لیبل اور سلنڈر اور برنر بھی ضبط کر لیے گئے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چشتیاں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول اور ٹی ایچ کو ہاسپٹل کا اچانک دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں، سی ای او ایجوکیشن، سی ای او ہیلتھ سے متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔